یہ بتائیے گا، آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ لڑکوں کا ختنہ کرنا یہ بھی سنت ہے. خود روایات میں بعض چیزیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آتی ہیں کہ اس کو تو خصال فطرت میں شمار کیا گیا ہے. تو یہ بات کہ جی ختنہ کرنا خصال فطرت ہے، اگر خصال فطرت ہے تو جو اصول آپ نے بیان کیے ہیں کہ اس کو انیشیٹ نہیں ہونا چاہیے فطرت میں بلکہ سنت میں جاری ہونا چاہیے، تو ختنہ سنت کیسے بنتا ہے؟ نہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فطرت کا ظہور ہے، سارا دین فطرت کا ظہور ہے. پورے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے یہ سب کا سب فطرت پر مبنی ہے. میں نے اس کا فرق واضح کیا کہ جس طرح وہ فطرت میں ہے، جیسے مشرق مغرب میں تمام انسان اس کو سمجھ لیں گے. صفائی کا لفظ جب آپ بولیں گے تو اب صفائی کے اوضاع کیا ہوں گے، کیسے کرنی ہے، اس میں اختلاف ہوگا، لیکن صفائی ہر جگہ ہونی چاہیے. تو یہ بات فطرت ہوگی، یہ فطرت کا سادہ اظہار ہے. اس کو بیان ہی بیان کیا جائے گا تو ہم کہیں گے فطرت بیان ہو گئی ہے. لیکن جب کوئی تحدید، کوئی تخصیص عائد کر دیں گے، کسی چیز کو اٹھا کر متعین کر دیں گے تو اب یہ دین کا حکم بن گیا. اس صورت میں اس کو اب شریعت کہا جائے گا. یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہوا ہے. صفائی ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم بہت زیادہ غسل کا اہتمام کر لیں گے، ہم جس جگہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو بار بار دھو لیں گے. صفائی کی تو 10 صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک صورت متعین کر دی گئی اور وہ یہ کہ نہیں، کھال کا ایک حصہ ہی اتار دیا جائے گا، یہ ختنہ ہے. اس کی طرف تو فطرت خود بخود رہنمائی نہیں کر سکتی تھی. جب یہ صورت متعین کر دی گئی تو اب اگرچہ ہے یہ خصال فطرت میں سے، کیونکہ مقصود کیا ہے؟ تطہیر بدن، اور تطہیر بدن یا بدن کی صفائی یہ فطرت ہے، تاہم اس کی جو صورت متعین کی گئی ہے اس نے اسے اب شریعت بنا دی. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، تعریف میں زیر بحث آیا کہ پس منظر کے لحاظ سے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ دین ابراہیمی کی روایت میں جاری رہنی چاہیے ہے. دین ابراہیمی کی جو ماننے والے آج عرب ہا کرسچنز موجود ہیں، مسیحی موجود ہیں، وہ تو ختنے کے اس طرح سے قائل نہیں ہیں. تو یہ دین ابراہیمی کی روایت میں ختنہ پایا جاتا ہے؟ مسیحیوں کے بارے میں یہ کب سے معلوم ہوا کہ وہ دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں؟ ان کے ہاں تو سینٹ پال نے ساری شریعت کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھی، ہمارے لیے ختم ہو گئی ہے. ان کا تو اس میں حوالہ نہیں دینا چاہیے. حوالہ دینا تو یہود کا دیں جو شریعت کو اسی طرح اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے ختنے کا اہتمام ہوتا ہے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا جی ہم صاحب، آپ نے کہا لڑکوں کا ختنہ ہونا چاہیے، حکم اجماع تواتر سے ثابت ہوا ہے، تو اس کی جو حدود بندی ہے، اس کی جو شریعت ہے، اس پہ بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں خود مسلمان ممالک میں، بعض افریقہ کے ممالک میں خواتین بچیوں کا بھی ختنہ کیا جاتا ہے. اگر لڑکوں کا ختنہ مقصود تھا، اجماع و تواتر سے حکم پہنچا، تو پھر بچیوں کا ختنہ کس اصول پہ ہوتا ہے؟ یہ آپ نے خود بتا دیا کہ لڑکوں کا ختنہ تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، وہ بعض روایات سے لوگوں نے اخذ کیا ہے، اس کے لحاظ سے ان پر بحث کرنی چاہیے. اور اس میں کچھ کلچرل پہلو بھی ہوتے ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ پہلے سے اختیار کیے ہوتے ہیں، وہ ان کے ہاں کوئی ثقافتی پہلو ہوتا ہے، کوئی رسم ہوتی ہے، کوئی عرف ہوتا ہے. جیسے عقیقے کے بارے میں امام ابو حنیفہ بحث کر کے بتاتے ہیں کہ یہ در حقیقت عربوں کی ایک رسم تھی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں.